وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہیں نادرہ انصاری، اور یہ ہے آیت نمبر 194 سے لے کر 196 تک انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ربي زدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بك من حال أهل النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام، الشہر الحرام حرام مہینہ، الشہر مہینہ، حرام عزت والا، بالشہر الحرامی بدلے مہینے حرمت والے کے یا عزت والے کے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ کیا آ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے قوانین آ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے اللہ کا قانون جو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے سلسلے میں دے رہے تھے۔ ہماری پچھلی ایپیسوڈ جو ہے وہ جنگ کے سلسلے کے حکام پر مشتمل تھی، اور یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر حرام مہینے میں جنگ ہوگی تو حرام مہینے میں ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ والحرمات قصاص، والحرمات اور حرمتیں قصاص بدلہ ہیں۔ فمن اعتدى، پس من جو کوئی اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو پس تم بھی زیادتی کرو۔ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کوئی ہو تو تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو۔ فاعتدوا علیہ، زیادتی کرو اس کے ساتھ، بمثلی برابر یا اس جیسی، مثال یعنی برابر اس کے جیسی، ما اعتدا جو اس نے زیادتی کی، ما جو اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور خوب جان لو۔ اس میں بھی دیکھیں یہ حکم آ رہا ہے کہ جان لو، ان اللہ کے بے شک اللہ، مع المتقین متقین کے ساتھ ہے، مع ساتھ، المتقین پرہیزگار۔ اب ایک اور حکم آ رہا ہے، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، نون فا خاف اس کا روٹ ورڈ ہوگا
یہ حکم ہے کہ امر ہے اس میں خرچ کرو. کہاں خرچ کرو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ولا اور نہیں تلقو تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو یا اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ إِلَى طرف، اور تہلکہ ہلاکت. یعنی کس وجہ سے ہلاکت ہو جائے گی کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ قومیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب اپنا ڈیفنس نہیں کرتی اور اس پہ خرچ نہیں کرتی جنگ کے اخراجات. وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو. آسنو بہت اچھے طریقے سے کاموں کو کیا کرو. آسنو جو ہے وہ حسن سے نکلا ہے، یعنی کہ کام کو بہترین طریقے پر کرنا. ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے یا نیکی کرنے والوں سے یا کام کو بہترین طریقے پر کرنے والوں سے. اب ایک اور حکم ہے وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے. یعنی انسان جب حج کرنے نکلے تو پھر اس کو پورا کرے، بیچ میں چھوڑ کے واپس نہ جائے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر احصر تم روک دیے جاؤ، فما پس جو استیسرا میسر آئے، من الہدی قربانی سے، تو کیا کرو؟ قربانی کر دو. اگر کسی وجہ سے رک گئے، نہیں جا سکے عمرے پہ یا حج پہ، تو قربانی جو ساتھ لائے ہو وہ کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ تم منڈاؤ رؤوسکم، رؤوس راسن کی جمع ہے سر، اپنے سر نہ منڈاؤ، شیو نہیں کرو اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی، یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی جگہ پر، یعنی مکے میں. قربانی جو ہے وہ پھر مکے میں ہی کی جائے گی. فمن کانا پس جو کوئی ہے، منکم تم میں سے، مریضن مریض، اب کوئی بیمار ہو گیا، عمرہ کرنے جا رہا تھا بیمار ہو گیا، او یا بھی اس کے ساتھ اذن کوئی تکلیف، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی بات ہو گئی، من راسہ اس کے سر میں، پھر کیا کریں؟ سر تو منڈانا پڑا ہوگا مجبوری میں، تو اب کیا کریں؟ فدیہ دیں. ففدیۃن تو پھر اس کا فدیہ ہے، بدلہ ہے. کیا بدلہ ہے؟ من صیام روزے، او یا صدقۃ صدقہ، او نسکن یا قربانی، کوئی اس میں سے ایک فدیہ دے دے. فَإِذَا پس جب تم امن میں آ جاؤ، فمن تمتع بالعمرتی فمن پس جس نے تمتع فائدہ اٹھایا، بالعمرتی عمرے کے ساتھ، الی الحج ساتھ حج کے، یعنی ایسا حج کیا جس میں عمرہ بھی کیا، پھر کیا کرے؟ فمستیسرا فما بس جو استیسرا میسر آئے، من الہدی قربانی سے. فمن لم یجد پس من جو کوئی لم نہیں یجد پائے، یعنی جس کو قربانی نہ ہو، اس کے پاس جانور قربانی کا کوئی وجہ ہو گئی ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ تو پس وہ روزہ رکھے، کتنے؟ ثلاثۃ ایام، تین ایامن دن، 3 دن کے روزے رکھے. کب رکھے؟ فی الحج حج کے زمانے میں 3 دن رکھ لے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے جب وہ پلٹ جائے گھر کو.
घर नहीं लिखा यहाँ, यानी जब तुम वापस आ जाओ। तिलका ये है अशरतुन कामिला। अशरा कहते हैं 10 को, गिनती होती है ना, अशरा 10, नंबर 10। अशरतुन कामिला, कामिल पूरे पूरे 10 रोजे हो गए, ये रखने पड़ेंगे। ज़ालिका ये है लिमन उसके लिए जो लम यकुन ना हूँ आलहू उसके घर वाले, हाजिरी मौजूद, अल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के रास्ते में ना हूँ, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और खूब जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब बड़ा सख्त है सजा देने में। तो ये हमारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया। भाई हम इसको समझते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये मुस्तकिल अहकाम आ रहे हैं, पहले खाने पीने का हुक्म आया, फिर जो है वो हलाल हराम का खानों का आया, फिर उसके बाद जो है वो रोज़ों का आया, फिर उसके बाद जो है वो जंग का आया, और उसके बाद चांद का आया, फिर उसके बाद जो है ये किसका आया, हुक्म आया है ये हराम महीनों का। फिर जंग के अहकाम आए थे, और जंग के अहकाम जो है अभी चल रहे हैं। तो इसमें हुक्म आया है कि हराम महीने कौन से होते हैं? देखिए, हराम के एक माने तो ममनू है ना, कि जो हराम कर दिया उसे काम को करना ही नहीं है, और एक होता है हुर्मत वाला यानी इज्जत वाला। तो इज्जत वाले महीने जो हैं अरबों में 4 महीने होते थे। एक तो हज का महीने 3 होते थे, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, और एक महीना रजब के जो रजब का महीना था वो मखसूस था उम्रे के लिए, यानी उस जमाने में हज और उम्रे जो है वो अलग अलग किए जाते थे। और उस जमाने में क्या फर्क था एक और, कि वहां पे उम्रे में भी कुर्बानी की जाती थी। तो ये तरीका हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा था। यह और बात है कि उसमें बहुत सारी उन्होंने चेंजेस कर ली थी, मगर बहरहाल वो हज और उम्रा करते थे, दूर दूर से आते थे और उसको अंजाम देते थे। तो कहा कि, और देखिए हराम महीने से क्या मतलब, हराम महीने से मतलब ये है कि उन्होंने उस जमाने में वो जंग नहीं करते थे। वो जो हर वक्त की उनकी लड़ाइयां होती थी, लूटमार होती थी, वो सब बंद हो जाती थी, और बस यही 4 महीने होते थे जिसमें लोग खूब तिजारत करते, पैसा कमाते और साल भर का अपना जो है वो जमा कर लेते। तो ये 4 महीने जो थे ये इज्जत वाले थे, और इसमें कोई जंगो-जदल नहीं होती थी, कोई डाका नहीं पड़ता था, कुछ नहीं होता था। तो कहा, तो उसमें लड़ाई बिल्कुल मना थी। तो कहा कि अगर अशहरुल हरामी बिशहरिल हराम, और शहरुल हराम का बदला शहरुल हराम ही है, वल हुरुमातु क़िसास, और हुर्मतों का भी क़िसास है। तो इसमें ये बताया गया है कि वैसे तो जो ये हराम महीने हैं इनमें जंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई तुमसे जंग करे तो तुम उसमें जंग कर सकते हो। ये नहीं है कि बस मार खाते रहो और जवाब ना दो, डिफेंस ना करो। तो हराम महीनों में भी जंग जायज होती है। अगर किसी पे कोई हमला करे तो वो दिफाई जंग लड़ सकता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुमसे ज्यादती करे तो तुम भी उसके साथ ज्यादती करो। और ज्यादती करना यही होता है कि भाई तुम्हारे साथ जो है वो कैद भी करे और मारे भी और हथियार भी छीने। जो भी जंग में ज्यादतियां होती हैं वो सारी किस्म की ज्यादतियां अगर कोई करता है तुम्हारे साथ तो तुम भी करो, तुम्हें भी इजाजत है। अब देखें ये काम कब आ रहे हैं, कि ये काम उस वक्त आ रहे हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुंच गए हैं, और जब मुसलमानों की जो है वो एक बड़ी तादाद बन गई है। और वैसे तो मक्के पे जो हुकूमत थी वो मुशरिकीन थी,
مشرکین کی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جانا پڑا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں کی تھی، 13 سال مکے میں رہے تھے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد حالات بدل گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگ ہو گئے، بہت سارے لوگ جہاں جہاں مسلمان تھے وہ سب مدینے پہنچ گئے، اور آپ کے پاس ایک والنٹیئر فورس جو تھی وہ تیار ہو گئی۔ تو اب احکام آنے شروع ہوئے ہیں کہ یہ جب بھی جنگ ہوگی تو تم بھی کر سکتے ہو، اس میں حرام حلال مہینوں کی کوئی قید نہیں ہے، اور اگر تمہارے ساتھ وہ زیادتی کریں گے تو تم بھی زیادتی کرو گے، لیکن ایک جو ہے نا ریسٹرکشن لگا دی۔ کیا لگائی؟ کہ تمہیں فاتدو علیہ بمثل ما تدا، کہ بس تمہیں اگر زیادتی کرنی ہے تو بس اتنی ہی کرنی ہے جتنی انہوں نے تمہارے ساتھ کی، زیادہ نہیں کرنی، کیونکہ انسان جب کسی پر غالب ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی ایک گالی دیتا ہے تو آپ اس کو 10 گالیاں سناتے ہیں، اور اس کی بلکہ پٹائی بھی کرتے ہیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی، جرأت کیسے ہوئی تیری نا، تو اور 10 لوگوں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور آج کل کے حساب سے سمجھ لیں تو ویڈیو بھی بناتے ہیں، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں میڈیا پہ شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو زیادتیاں جو ہے نا یہ بہت حد تک کتنے اوپر تک جا سکتی ہیں زیادتیاں نا۔ تو کہا کہ تم زیادتی بس اتنی ہی کرو جتنی تمہارے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی زبردست چیز ہے، کیسا کنٹرول سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ زیادتی کر سکتے ہو مگر اتنی کرنا، اگر اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، ہر چیز کا اس کو پتا ہے کہ تم جو ہو وہ کیا کر اس وقت کیا کر رہے ہو۔ اور تقوی جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے ہیں ہمیں سال میں، رمضان کے مہینے میں اس لیے رکھوائے تھے کہ تقوی آئے ہمارے اندر، لعلکم تتقون، یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقوی تو آ گیا، رمضان گزر گیا، تقوی آ گیا۔ اب تقوی جو ہے وہ صرف مسجد میں نہیں ہوتا، تقوی جو ہے وہ صرف رمضان میں نہیں ہوتا، بلکہ جب تقوی یعنی اللہ کا خوف آ گیا تو اب اللہ جو جو احکام دے رہے ہیں ان پر اسی طرح عمل کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اب یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ کہا اللہ تعالیٰ نے خوب جان لو کہ جو اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، اور جو جو چیزیں اللہ نے کہی ہے وہ کرتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں، وہ یہ بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اکیلے نہیں ہوتے وہ، اللہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، اپنے بندوں کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا۔ بظاہر وہ اکیلے نظر آتے ہیں مگر جب جب ان پہ وقت پڑتا ہے ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی حمایت اور محبت ڈال دیتا ہے۔ تو کہا کہ متقین جو ہے وہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ پھر اب ایک اور حکم آ رہا ہے وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اب دیکھیں اللہ کی راہ میں جب انسان کیا خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں آپ کو تو معلوم ہے کہ مال بھی خرچ کرتا ہے، جان بھی خرچ کرتا ہے، ٹائم بھی لگاتا ہے، اپنی جان لے کر آ جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اپنا مال لے کے آ جاتا ہے، اپنے اونٹ گھوڑے تلواریں ہتھیار سب چیزیں تو یہ پیسوں سے آتی ہیں نا۔ تو وہ جو انسان پیسے جو ہے وہ ان پیسوں سے وہ چیزیں آتی ہیں، تو وہ جو اس نے محنت سے پیسے کمائے تھے وہ سب کے سب اس میں ڈال دیتا ہے۔ جب جنگ کی منادی ہوتی ہے، جب جنگ کے لیے پکارا گیا، جب تو مسلمانوں نے اپنے چیزیں دی، خرچ کرا، تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب آپ کہیں گے ابھی تو جنگ نہیں ہوئی، دیکھیں قرآن کی آیتیں جو ہے نا کبھی ترتیب سے نہیں آتی، یہ نہیں ہے کہ وہ پوری جو ہے نا زمانی ترتیب کے حساب سے چلیں گی کہ ابھی تو جنگ بدر نہیں ہوئی ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ نہ تم کو یہاں لکھوایا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ بیان چل رہا ہے انفاق کا. انفاق اور دیکھیں نفاق، بڑا فرق ہے اس میں انفاق اور نفاق میں. نفاق کہتے ہیں ڈبل پالیسی کو، دل میں کچھ منہ پہ کچھ، اور انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو. تو کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب جب ضرورت پڑے، اور اپنی فوجوں کو، ایک جگہ آیا ہے کہ اپنی فوجوں کو تیار رکھو، اپنے ہتھیاروں کو تیار رکھو تاکہ کوئی تمہاری طرف جرأت نہ کرے تم پہ حملہ کرنے کی، تم کو ہڑپ کرنے کی. کیونکہ جب کمزور قومیں ہوتی ہیں جو عیاش اور عیش میں پڑ جاتی ہیں، جو اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیاری نہیں کرتی، تو پھر وہ قومیں جو ہیں ہلاک ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں وہ قومیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، تم اپنے آپ کو خود ہلاک کر ڈالو گے. دیکھیں یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہی ہے نا کہ آپ نے تو جس چیز میں ضروری تھا اس میں خرچ نہیں کیا، اور جس چیز میں ضروری نہیں تھا اپنے عیش و عشرت کے سامانوں پہ سارا خرچ کر لیا. اور نہ خرچ ہونے کی وجہ سے، فوجوں کی تیاری کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بجٹ جو ہے ڈیفنس کا بجٹ کم ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو آگے کسی قوم نے قبضہ کر لیا، تو پھر ہلاک، آپ کو ہلاک بھی کرے گی وہ قوم آ کے، اور قبضہ بھی کرے گی. تو سبحان اللہ، اتنا زبردست اصول بتایا گیا ہے کہ قوم کی حیات جو ہے وہ اسی میں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنائے. فَأَحْسِنُوا، اور بہترین طریقے پر کام کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے. اب دیکھیں احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان جو ہے نا، عبادت میں بھی احسان ہوتا ہے اور معاملات میں بھی احسان ہوتا ہے. تو عبادت میں احسان یہ ہے، آپ کو حضرت جبرائیل والی حدیث یاد ہوگی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے انسانی شکل میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بتا، مختلف سوال کے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے. جب بھی وہ جواب دیتے تو وہ جبرائیل کہتے کہ اب تم نے سچ کہا. تو جب انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو انہوں نے کہا عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس طرح نہ کر سکو تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اتنے زیادہ دل لگا کے عبادت کرو، کیونکہ جب آپ کو کسی کو کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے تو آپ بہت خوبصورتی سے وہ کام کرتے ہیں، اور جب آپ کو کسی کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن میں صرف نماز کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ ہر کام کی جو کہا گیا کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کے سامنے یہ کام جائے گا، 10 لوگ دیکھیں گے، اپریشیٹ کریں گے، تو آپ کام کو بہت اچھا کرتے ہیں. تو یہی کہا گیا کہ عبادت کو بھی اچھے طریقے سے کرو. پھر ایک معاملات میں احسان ہوتا ہے کہ معاملات میں احسان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حق سے زیادہ دے، کسی کا جو بھی حق ہے حق سے زیادہ دینے کو احسان کہتے ہیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے، اور پھر جو بھی احسان کرنے والا ہے اس سے اللہ محبت رکھتا ہے. یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. ہمیں تو اللہ کی محبت چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بہت سارے کام اپنے بہترین طریقے پر کریں. پھر فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ پورا کرو اپنا حج اور عمرہ اللہ کے لیے. جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے یا عمرے کے لیے نکلتا ہے تو آف کورس اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے لیے جا رہا ہے نا، کوئی عبادت کرنے کے لیے. لیکن یہ بتایا کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لو، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو، اور پورا کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذرا سی چھینک آئی تو بھئی ہم تو پلٹ کے جا رہے ہیں، ہم تو یہاں بیمار ہو رہے ہیں نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے.
کہ تھوڑی سی بیماری سے پریشان ہو گیا یا گھر سے کوئی آ گیا، فون آ گیا یا کوئی اطلاع آ گئی کہ وہاں کوئی ہے تو فوراً چھوڑ کے چلے جائے، نہیں، یہ کہا ہے حج اور عمرہ کرو پوری طرح۔ اور اگر ایسا ہو کہ تم کہیں گھر جاؤ، کہیں پر روک دیے جاؤ، کبھی ایسے ہوتے ہیں حالات، کبھی جنگ کے حالات ہوتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ابھی جیسے ہوئے تھے نا پچھلے دنوں کہ بھئی آپ جو ہیں وہ عمرے کے لیے نکل رہے تھے، آپ نے احرام بھی باندھ لیا، آپ پہنچ بھی گئے جدہ ایئرپورٹ پہ، معلوم ہوا کہ نہیں جی وہ تو کووڈ کا اعلان ہو گیا، تو لوگ واپس آ گئے۔ تو اب واپس آ گئے، نہیں کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں روک دیے جانا۔ تو جب وہ روک دیے گئے، یا اس کی مثال آپ سمجھیں کہ صلح حدیبیہ کی مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 300 صحابہ کو لے کے عمرے کے لیے نکلے، مگر کافروں نے جانے نہیں دیا ان کو عمرے کے لیے، تو سب کے پاس جو ہے وہ قربانی کے جانور بھی تھے اور سب احرام میں بھی تھے، تو پھر کیا کیا؟ اب جانے نہیں دے رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی کانٹریکٹ بنا لیا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ اگلے سال آ کے کریں گے، اس سال تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا قربانی بھی کی اور اپنا سر بھی منڈایا، اور پھر سارے صحابہ نے یہ کیا۔ تو کہا اگر تم گھر جاؤ، کہیں ایسا ہو جائے، تو پھر تم جو ہے وہ کیا کرو، اپنے کو قربانی فمستیسر من الہدی، تو تم اپنا جو ہے وہ قربانی کو جانور کو قربان کر دو، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے، یعنی قربانی کے بعد سر منڈانے، تو پہلے قربانی اور پھر سر منڈانا، یہ ترتیب بتائیے۔ فمن کانا منکم مریدن، اچھا اب ایک اور بس صورتحال آئی ہے، ایکسیپشنز، کہ ابھی تو عمرے کے لیے جا رہے تھے، مگر کیا ہوا کہ کوئی بیمار پڑ گیا، بھئی راستے میں بہت سخت بیمار پڑ گیا، یا کسی کی چوٹ لگ گئی سر میں، تو کیا ہوا؟ اب تو بھئی سر میں سخت چوٹ لگی ہے یا کوئی بہت مریض ہو گیا ہے، تو کیا ہے کہ پھر یہ جیسے ہے آتا ہے کہ ایک صحابی تھے کہ ان کے پر جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، آف کورس جب اتنے دیر میں پہنچتے تھے مدینے سے مکے تو ڈسٹ ہوتی تھی اور نہانے کا پانی نہیں ہوتا تھا، اور تو بالوں میں جو ہے وہ جویں وغیرہ پڑ جاتی تھی۔ تو اب تو بہت بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں جی، آپ خوب نہا دھو کے نکلیں ٹھاٹ سے، ایئر کنڈیشن جہازوں میں بیٹھیں اور آرام سے پہنچ جائیں عمرہ کرنے۔ تو ان لوگ تو وہ لوگ تو بہرحال ایک صحابی کے ذریعے جب ہوا اس طرح، تو پھر ان کو کہا کہ تم اپنا سر منڈا دو، اور مگر کیا ہے پھر فدیہ دے دو، یعنی جب کوئی ایسی ہنگامی صورتحال آ جائے، کوئی مریض ہو جائے، کسی کے چوٹ لگ جائے یا کچھ اور چیز ہو جائے، تو کیا کرو کہ فدیہ دے دو۔ فدیہ کتنا ہوگا؟ من صیامن، روزہ رکھنا، او یا پھر صدقہ دو، کتنا صدقہ دو؟ کہتے ہیں 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او نسکن، یا قربانی کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بتا دی گئی ہیں۔ پھر کہا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، یعنی جب کوئی اس طرح کی ہو ہی نہیں نا، نہ تو کوئی ہنگامی صورتحال ہے، نہ کوئی اور کوئی چیز ایسی ہے کہ نہ کوئی روک رہا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اور صورتحال ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی کووڈ ہے، تو کیا کرو؟ امن میں ہو تو فائدہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو پھر کیا ہے کہ جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرے کا، یعنی اس میں کیا ہے کہ حج کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تو کیا ہوتا ہے حج افراد یا حج مفرد؟ تو تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں حج تمتع کی، اس میں کیا کرتے ہیں آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرے کے بعد جو ہے وہ اپنا سر منڈاتے ہیں اور اپنا احرام کھول دیتے ہیں، تو اپنے عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ حج قران کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ عمرہ کرتے ہیں مگر آپ جو ہیں نہ سر منڈواتے ہیں نہ احرام کھولتے ہیں، حج تک آپ کو وہی پہننا ہوتا ہے۔
حج افراد کیا ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ نہیں ہوتا اور جس میں قربانی نہیں ہوتی. تو کہا کہ اگر کہ تمہاری صورتیں فمستیسر من الہدی فمن لم یجد، اب کسی نے حج تمتع کا وہ نیت کری ہے اور قربانی کا جانور اس کا راستے میں مر گیا، یا کیا ہوا نہیں ہے اس کے پاس قربانی، فمن لم یجد، نہ ہے اس کے پاس، تو پھر کیا کرے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو پھر وہ روزے رکھے. سیام روزے رکھنا. اب دیکھیں صوم جو ہے، صوم کہتے ہیں ایک روزہ، سیام اس کی جمع ہے. تو صوم جو ہے نا، دراصل آپ دیکھیں کہ یہ لفظ کے پیچھے اگر آپ جائیں نا تو یہ گھوڑوں کو کیا کہتے ہیں، جب جنگ کے لیے یہ تیار کرتے تھے نا گھوڑوں کو، تو اس کے خاص ٹریننگ کرتے تھے. اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کی ٹریننگ کرنا، اس کو اور چیزیں سکھانا، تو اس کو کہتے تھے کہ اس کا ہم صوم کر رہے ہیں، گھوڑے کا صوم ہے، یعنی تیاری ہے جنگ کی. یعنی اس کو روک کے باندھ کے رکھتے تھے اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کو ٹرین کرتے تھے. تو پھر اسی سے جو ہے وہ سیام جو ہے وہ استعمال ہونے لگا عبادت کے روزوں کے لیے بھی. تو فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے زمانے میں رکھے. 3 دن کے روزے اس وقت کر لے، اور 7 اذا رجعتم، اور 7 روزے جب وہ گھر چلا جائے تو پھر رکھ لے. تلک عشرۃ کاملہ، تو یہ پورے 10 روزے ہو گئے. ذالک لمن یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تو یہ جو ہے کس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، وہاں پہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی جو تمہارے اندر پیدا ہو گیا ہے اس کو استعمال کرو، اور یاد رکھو اگر تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اللہ سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے. عقاب کہتے سزا کو، تو سزا بھی بڑی سخت ملے گی. تو اسی لیے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے جاتے ہیں، تو جو بھی کوئی اس میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے کوئی بکرا کوئی جانور قربان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دم کرنا، تو دم دینا، تو دم دیتے ہیں وہ. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں، اس لیے کہ انسان سے غلطی تو ہوتی ہے، اور جب غلطی ہو جائے گی تو پھر وہ حج ہی نہیں، عمرہ ہی نہیں ہوگا، حج ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کر دی کہ اگر یہ کر لو گے تو پھر تمہارا حج یا عمرہ قبول ہو جائے گا. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے اچھے احکام دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.